اگین یہ مرد کو حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، تو یہاں جو قوامون کے الفاظ ہیں وہ قوامون کے اس لیے ہیں کہ اس زمانے میں عرف کیا ہے۔ نہیں، ریورس کیسے ہو جائے گا؟ جیسے قرآن میں تو سورہ طلاق میں باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا اور یہی بتایا گیا کہ مرد ہی طلاق دے سکتا ہے۔ شادی سے ہم طلاق کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ اگین یہ مرد کو حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس میں بھی دیکھیں میرے خیال کے مطابق غلطی اس بات سے لگتی ہے کہ مرد اور عورت اصلاً زیر بحث نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی نشست میں غالباً یہ بات کی تھی نا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو یہاں جو قوامون کے الفاظ ہیں وہ قوامون کے اس لیے ہیں کہ اس زمانے میں عرف کیا ہے۔ عرف یہ ہے کہ مرد قوامون ہوتے ہیں، مرد قوامون ہوتے ہیں، یہ عرف ہے۔ عرف سے مطلب یہ ہے کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کل کو مثال کے طور پہ یہ چیز بدل جاتی ہے۔ کیا چیز بدل جاتی ہے؟ ایک یہ کہ نان نفقے کی ذمہ داری عورت اٹھا لیتی ہے، ایک یہ کہ باقی اس پورے خاندان کو، اب میں ادارہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس لفظ سے کرتے ہیں، خاندان کہہ لیں، تو اس خاندان کو جو ایک خاندان بن رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری عورت سنبھالنے کے قابل ہے، کسی بھی وجہ سے سنبھال لی اس نے، تو اب وہی قوامون قیمات بن گئی، عورت قیمہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب قیمات ہو گیا تو آپ سے آپ کی بات ہو جائے گی النساء قیمات تو رجال للرجال، یہ بات سمجھ گئے نا آپ؟ تو جس طرح یہ بات ہے اسی طرح اب جو قوامون یا قیمات جو ہوں گے اس کے مطابق طلاق کا حق اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی اگر الرجال قوامون علی النساء ہے جو کہ ہے، اور یہ اسلام نے قبول شروع نہیں کیا کہ یعنی ہزاروں صدیوں سینکڑوں سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے، اس کو میں عرف ہے نا، یہ ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ آج اگر یہ چیز بدل جاتی ہے تو جو قوامون ہوگا دوسرے الفاظ میں یا جو قیمات ہوں گی وہ حق اس کے پاس چلا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو مثال کے طور پہ کل کو کسی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ یہ چیز پلٹ جاتی ہے، عورتیں گھر سنبھال لیتی ہیں جیسا کہ سنبھال رہی ہیں، اب نظر آ رہا ہے نا، سنبھال لیتی ہیں، وہ خاندان کو چلا لیتی ہیں، وہ اپنے ایک اس ادارے کو، پھر میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، لیکن خاندان کے اس ادارے کو بہرحال وہ ایک سربراہ کی حیثیت سے آ گئی ہیں، حق بھی ان کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے قوامون بھی وہ نہ ہوں، قوامون بھی رجال رہیں اور حق، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غالباً میں نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی، ایک آپ کے مہمان تھے عمر صاحب، ان کے جب سوال کے جواب میں، کہ دیکھیں ایک جیسے ایک ادارہ ہے، ایک جیسے آرگنائزیشن ہے، ایک اس میں جو سربراہ ہوگا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ آپ کو ایکسپیل کر دے، آپ کو ٹرمینیٹ کر دے، لیکن آپ اگر ادارہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ ریزگنیشن کا اختیار ہے۔ تو آج اس عرف کے عالم میں نے عرض کیا تھا نا کہ اسی کو آپ لیں نا، اسی مثال کو، آج جو حالات و واقعات ہیں، آج جو ٹریڈیشن چل رہی ہے اس کے مطابق عورت کے پاس خلا کا حق حاصل ہے اور مرد کے پاس طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ یہ ریورس ہو جاتا ہے اگر تو ریورس ہو جائے گا۔ نہیں، ریورس کیسے ہو جائے گا؟ جیسے قرآن میں تو سورہ طلاق میں باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے اور یہی بتایا گیا کہ مرد ہی طلاق دے سکتا ہے، حدیث سے بھی ایسے ہی پتہ چلتا ہے، اور جو ایک سنت چلی آ رہی ہے، یا جو ایک سنت اس سینس میں کہ جو تاریخی طور پہ جو طلاق کا ایک طریقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ مرد ہی طلاق دیتا ہے۔ تو آج آپ عورت کو یہ حق دے دیں گے طلاق کا تو یہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی، یا لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ کہاں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عورت بھی طلاق دے؟ بالکل، میں بھی یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں جو حکم آئے ہیں یا سنت میں جو آئے ہیں وہ اس عرف کے مطابق آئے ہیں۔ جو سچویشن چل رہی اس وقت بھی وہی سچویشن ہے، سینکڑوں ہزاروں سالوں سے صدیوں سے یہی سچویشن ہے، تو اس سچویشن کے لیے وہی چیز ہے جو بالکل کار فرما ہوگی۔ اب اگلی بات ایک ازمپشن کی بنیاد پہ ہے، جب ازمپشن کی بنیاد پہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی پھر ازمپشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور وہ ازمپشن کیا ہے کہ کل کو کچھ ہو جائے، اب پتہ نہیں وہ ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اب کیا کر رہے ہیں ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا کہ پورا الرجال قوامون علی النساء جو ہے وہ النساء قیمات للرجال ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اب کیا کیا ہم نے، ایک ایسی ایک یعنی ازمپشن کی، تو اس ازمپشن کا جواب کیا ہوگا کہ جو ہی یہ چیز ریورس ہوئی تو باقی ساری چیزیں آپ سے ریورس ہو جائیں گی۔ قرآن میں اور سنت میں اس طرح کے احکامات کو کیا بیان کیا ہے؟ وہ وہی بیان کیا جائے گا جو سچویشن ہوگی۔ تو سچویشن نہ صرف اس وقت یہ تھی، ہزاروں سالوں سے وہ تھی اور اب تک بھی وہی ہے، اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کچھ صدیوں تک یہی رہے گی۔ یہ بالکل محض assumption ہے کہ کیا ہو جائے گا، اور اس کا جواب بھی پھر assumption میں دیا جا سکتا ہے۔